یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مہینے کی 10 تاریخ کو مکہ مکرمہ فتح ہوا، تو آج انشاءاللہ اسی کے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یقیناً ہم نے آپ کو شاندار فتح عطا فرمائی ہے۔ تو حضرات گرامی، اس فتح سے کون سی فتح مراد ہے؟ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ کوئی مفسر فرماتے ہیں کہ فتح مکہ مراد ہے، کوئی کہتے ہیں کہ فتح خیبر مراد ہے، کسی نے لکھا ہے کہ صلح حدیبیہ مراد ہے، اور صحیح قول یہی ہے کہ اس فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے جو فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ صلح حدیبیہ ایک عظیم الشان فتح تھی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس موقع پر صرف 1400 صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ صلح کے بعد لوگوں نے آنا جانا شروع کر دیا، اس طرح انہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں جاننے اور سننے کا موقع میسر آیا، اور جس نے اسلام لانے کا ارادہ کیا وہ بآسانی اسلام لے آیا، اور صرف 2 سال کے عرصہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف فتح کرنے کے لیے تشریف لے آئے۔ تو اس وقت 10,000 صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو حضرات گرامی، اس سورت کی شان نزول سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے، اور اس شان نزول پر سب علماء مفسرین متفق ہے کہ یہ سورت ماہ ذی القعدہ 6 ہجری میں اس وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر مشرکین مکہ سے صلح کا معاہدہ کرنے کے بعد مدینہ طیبہ واپس تشریف لے جا رہے تھے۔ توجہ چاہوں گا، فوج بھی کثیر ہے، دشمن بھی اثر پذیر ہے، پھر بھی اس طریقہ سے صلح کہ شرائط دشمن کی مانی گئی، دب کر صلح کی گئی، صحابہ حیران ہے، صحابہ پریشان ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ پہنچتے پہنچتے بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ صحابہ اکرام اس بات سے حیران ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ سچا رب نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا کہ کیوں نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور، کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ کیوں نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کیا اسلام سچا دین نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تو پھر اس طریقہ سے دب کر صلح کیوں؟ ان کی تمام شرائط مان کر صلح کیوں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور میرے وجدان نے جب اس مسکراہٹ کو دیکھا تو قرآن کریم سے وہ جواب سامنے آ گیا جو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دیا تھا۔ یہ وجدان کی بات ہے۔ یہ سب کچھ پڑھ کر آیا کہ ادھر برادران یوسف ان سے مل رہے ہیں، گلہ لے رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام ان کو بتا رہے ہیں قال انا یوسف وہذا اخی، کہا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ باپ کا غم میں رونا اور رونوں سے آنکھوں کا سفید ہونا یہ بتایا جا رہا ہے، باپ کا غم سے ہر وقت غمگین رہنا بھی بتایا جا رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قمیص ان کے فرمانے کے مطابق لیا بھی جا رہا ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ باپ غمگین ہے،
اور وہ سمجھتے ہیں کہ باپ کو یوسف کا علم نہیں ہے کہ نہ معلوم زندہ ہے یا اللہ کو پیارے ہو گئے. اگر پتہ ہوتا کہ وہ زندہ ہے تو پھر ہر وقت روتے کیوں؟ وہ آنکھیں کے بنائی کھوتے کیوں؟ لہٰذا ان کو علم ہی نہیں. ادھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص لے کر چلتے ہیں، پھر ادھر کنعان میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَا أَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ. اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ادھر کنعان میں ان کے باپ نے فرمایا کہ میں تو یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں. نادان نہ سمجھو تو یہ سب یہی سمجھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کا کچھ علم نہیں، مگر یعقوب علیہ السلام اس لیے خاموش رہتے تھے کہ اگر کوئی بات کروں تو یہ مجھے نادان سمجھیں گے. چنانچہ انہوں نے کہہ دیا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. بیٹوں نے کہا کہ باخدا بابا آپ اپنی اسی پرانی محبت میں مبتلا ہے، باپ کا وہم ہے، یہ آپ کا وہم ہے. 40 سال گزر گئے ہیں، اب یوسف کہاں؟ آپ کو تو یہ خوشبو آتی ہی رہتی ہے. آپ اپنے علم اور خداداد علم اور بصیرت کا اظہار بڑے حاکمانہ انداز سے فرما رہے ہیں، مگر وہ ساری اولاد اس کا انکار کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر اور اس کا یہ کس طرح یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ بابا جی ہم نہیں سمجھتے کہ 40 سال کے بعد پھر یوسف علیہ السلام واپس آئیں گے. تو جب وجود یوسف نہیں تو ان کی خوشبو کیسے آ سکتی ہے؟ لیکن جو ہونے والی تھی آخر وہ بات ہو کے رہی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا. اور پھر جب پہنچا خوشخبری سنانے والا اور اس نے ڈالا وہ پیراہن آپ یعقوب علیہ السلام کے چہرہ پر تو وہ فوراً بینا ہو گئے. اب یعقوب علیہ السلام نے ان سے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. کہ دیکھو کیا میں تم سے کہا نہیں کرتا تھا کہ میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بتانے سے جو تم نہیں جانتے. مجھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور ہم پھر اکٹھے ہوں گے. یوسف علیہ السلام کی خبر سن کر آپ نے بھی آئی نہیں وہی الفاظ فرمائے جو ہجر و فراق کی انتہائی دردناک لمحوں میں کہے تھے. اس وقت بھی آپ نے یہ فرمایا تھا کہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے. خوشی میں بھی یہی فرمایا، غم میں بھی یہی فرمایا. تو ان آیت سے پتہ چلا کہ ان کو غم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم دے دیا گیا تھا، ان کو خوشی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام باتیں بتا دی تھی، مگر صرف قبل از وقت افشائے راز کی اجازت نہیں تھی. تو حضرات گرامی جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا تھا مگر افشائے راز کی اجازت نہیں تھی، اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب کچھ بتا دیا گیا تھا مگر بتانے اور دکھانے کا وقت نہیں آیا تھا. جس طرح اولاد یعقوب علیہ السلام یہ سوچتی تھی کہ اب یوسف علیہ السلام کیسے مل سکتے ہیں، اسی طرح صحابہ اکرام سوچتے تھے کہ اب ہم مکہ میں کیسے آ جا سکتے ہیں. بڑی سخت شرائط ہے، صحابہ حیران و پریشان ہیں، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں. حضور کو علم تھا کہ آج تو ہم بغیر عمرہ کے اس طرح جا رہے ہیں اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم مغلوب ہیں، مگر وہ کل وہ وقت بتائے گا کہ غالب کون ہے اور مغلوب کون ہے. تو حضرات گرامی مدینہ منورہ کے انصار و مہاجرین صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پریشان ہے کہ یہ کیا شرط ہے کہ جو کافر مدینہ میں ہے وہ واپس کر دیے جائیں گے اور لیکن جو مسلمان مکہ میں رہ جائے گا مدینہ کے مسلمانوں کو واپس نہیں کیا جائے گا. اسی طرح ان صحابہ اکرام کو کفار نے حج یا عمرہ کرنے سے بھی روک دیا تھا اور صحابہ مشتاق تھے کہ بیت اللہ شریف کی زیارت کریں. اور جب 1400 صحابہ عمرہ ادا کیے بغیر انہیں روک دیا گیا اور بغیر عمرہ کے واپسی پر صحابہ اکرام حیران تھے، لیکن میرا رب نے فرمایا کہ میرے حبیب ان کو خوشخبری سنا دو تاکہ آپ کے جان نثاران یہ پریشان نہ ہو
کہ اب مکہ آنے جانے کا اسباب کیسے بنیں گے، اب ہم حج یا عمرہ کیسے کریں گے؟ ہم نے تو ایسی شرائط پر صلح کر لی ہے کہ بظاہر یہ سب کچھ ناممکن سا نظر آتا ہے۔ فرمایا محبوب ان کو بتا دو یہ ناکامی نہیں، یہ کامیابی ہے، یہ شکست نہیں، یہ شاندار فتح ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یقیناً ہم نے آپ کو شاندار فتح عطا فرما دی۔ آج تم اسے ناممکن سمجھ رہے ہو، آج تم اسباب کی باتیں کرتے ہو اور پریشان ہوتے ہو، وہ کل وہ وقت آ رہا ہے کہ لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومکسرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلک فتحا قریبا۔ تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، امن اور امان سے منڈاتے ہوئے یا اپنے سروں کو ترشواتے ہوئے، اور تمہیں کسی کا خوف نہیں ہوگا، بس وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، تو اس نے عطا فرما دی تمہیں اس سے پہلے ایسی فتح جو قریب ہے۔ تو حضرات گرامی، کیا انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا کہ تم حج و عمرہ کی اور مسجد حرام میں داخل ہونے کی بابت یہ کہتے ہو کہ ہمیں روک دیا گیا ہے اور تم اب وہاں نہیں جا سکو گے، اور میرا محبوب مسکرا رہا ہے اس لیے کہ اسے میری چاہتوں کا علم ہے جو تم نہیں جانتے۔ میں نے اسے بتا دیا ہے، نانا بلکہ میں نے دکھا دیا ہے، اور وہ تمہیں مسکرا کر وہ یہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو حرم میں آؤ گے۔ میں نے تمہیں حرم میں جاتے ہوئے اسے دکھا دیا ہے، سر منڈواتے ہوئے یا ترچواتے انہیں دکھا دیا ہے، اور وہ تمہیں سچ فرماتا ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا حق کے ساتھ۔ تو حضرات گرامی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رات خواب دیکھا، صحابہ اکرام کے ساتھ مکہ مکرمہ میں تشریف لے گئے، کعبہ شریف کا طواف کیا اور ارکان عمرہ ادا کیے، صحابہ نے عمرہ کیا، سر منڈوائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ کسی مولوی کا خواب نہیں، یہ کسی ملا کا خواب نہیں، یہ کسی فصیح ادیب بلیغ خطیب کا خواب نہیں، یہ کسی مفتی کا خواب نہیں، یہ کسی قاضی کا خواب نہیں، یہ کسی حاجی کا خواب نہیں جو جھوٹ کا پلندہ ہو، یہ میرے حبیب کا خواب ہے۔ اور فرمایا یہ سچا خواب ہے، الرؤیا بالحق۔ یہ مولوی خواب سنائے تو اس کی ماں اعتبار نہ کرے، یہ ملا خواب سنائے تو اس کی بیوی اعتبار نہ کرے، لیکن میرا نبی صحابہ اکرام کو خواب سنائے تو تصدیق عرش سے آئے۔ آمینہ کا در یتیم خواب سنائے تو سچا عرش والا فرمائے لقد صدق اللہ رسول الرؤیا بالحق، میں نے یہ خواب حقیقت بنا دی۔ اے صدیق، اے فاروق، اے عثمان، اے علی، اے جانثاران مصطفیٰ، اب تم مکہ جاؤ گے، اب تم عمرہ فرماؤ گے۔ صلح حدیبیہ پر تو بد امنی کا خطرہ تھا، مگر اب تم آؤ گے تو امن سے آؤ گے۔ میرا حبیب صحیح کہتا ہے، کیونکہ فعلم ما لم تعلموا، اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، اور اس اللہ نے اس محبوب کو علم دے رکھا ہے، اس خداداد علم سے یہ محبوب بھی جانتا ہے۔ اسی لیے یقین کر لو کہ جس فتح کی اور شاندار فتح کی یہ بشارت تمہیں سنا چکے ہیں، فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، اس نے ایسی فتح جو قریب ہے تمہیں عطا فرما دی۔ اب یہ فتح ہو کر رہے گی اور امن کے ساتھ ہوگی، جنگ نہیں، لڑائی سے نہیں، آمینین، امن سے۔ میرا حبیب 2 سال کے بعد جب مکہ مکرمہ میں تشریف لے گیا تو فاتح بن کر تشریف لے گیا، جنگ نہیں ہوئی، لڑائی نہیں ہوئی، سب سردار مغلوب، میرا حبیب غالب، سب فوجیں مغلوب، میرے حبیب کی فوج غالب۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کا گروہ غالب ہے۔ تو حضرات گرامی، پھر وہ وقت آیا کہ بڑے بڑے سرداران قریش، بڑے بڑے رسوائے مکہ اپنے سر جھکا لیے، اور ابو سفیان جیسے شخص نے کہا کہ میرے مکان کو امن، دارالامن قرار دے دیا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سفیان کے گھر جو چلا جائے گا وہ امن پا جائے گا، جو اپنا دروازہ آج بند کر دے گا اسے امان ہے۔ اب یہ سب اشراف مکہ
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے، جو کبھی حضور کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے تھے، جو کبھی حضور کے کندھوں پر اوجل لا کر ڈال دیا کرتے تھے، جو کبھی اسی مکہ میں حضور پر مظالم کی انتہا کر ڈالتے تھے، آج وہ سارے تھر تھرا رہے ہیں، آج وہ سب کانپ رہے ہیں، ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، چہرے زرد ہو چکے ہیں، ہونٹوں پر سکری جمی ہوئی ہے، زبانیں گنگ ہو چکی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے قریش مکہ بولو، اب تمہارے ساتھ کیا ہونا چاہیے، تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ تو جواب ملتا ہے، آپ کریم ہیں، آپ سخی ہیں، آپ سراپا رحمت ہیں، آپ صاحب خلق عظیم ہیں، ہم آپ سے رحمت و حسن سلوک کی ہی امید رکھتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ، آج تم آزاد ہو، اور میں تم سے آج وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں۔ تو حضرات گرامی، کعبہ پر توحید کا پرچم لہرایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور اپنے بندے کی امداد فرمائی اور تمام کافروں کے لشکر کو اکیلے شکست دی۔ تو حضرات گرامی، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو غلام کو بلایا، ایک حبشی ہے، دوسرا عربی ہے، ایک مؤذنوں کا امام ہے، دوسرا ولیوں کا امام ہے، ایک کا نام بلال ہے اور ایک کا نام علی ہے۔ فرمایا، اے علی، میرے کاندھوں پر آؤ اور اوپر والے بت کو توڑ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نیچے والے کس نے توڑے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ میں نے توڑے ہیں، لیکن اپنے ہاتھ سے نہیں، عصا سے۔ پھر عرض کیا، حضور پھر اوپر والے کیوں نہیں توڑتے؟ حضور نے فرمایا، وہاں میرا ہاتھ نہیں جاتا۔ حضرت علی مسکرا کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کبھی آپ کا قدم مبارک عرش سے اوپر چلا جاتا ہے اور کبھی ان بتوں تک ہاتھ نہیں جاتا۔ توجہ چاہوں گا، اس کی وجہ یہ ہے، کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے اپنے ہاتھ سے نہیں توڑا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور تمہارے معبود بت سب دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔ تو اس سے پتا چلا کہ بت دوزخ میں جائیں گے۔ اگر بتوں کو توڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کا ہاتھ مبارک لگ جاتا تو وہ بت کبھی دوزخ میں نہیں جا پاتے، کیونکہ جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک لگ جائے اس کو دوزخ کی آگ نہیں جلا سکتی۔ فرمایا کہ لوگوں کو بتانا ہے کہ آج علی کو دیکھو، علی کا معنی بلند، تو آج یہ کتنا بلند ہے، میرے قدم عرش پر گئے تو کاندھے کہاں پر ہوں گے؟ ذرا تصور کرو، آج انہی کندھوں پر علی سوار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بت توڑے اور نیچے آئے تو مسکرانے لگ گئے۔ حضور نے فرمایا، علی کیا بات ہے، کیوں مسکرا رہے ہو؟ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس بات پر مسکرا رہا ہوں کہ اگر کوئی 8-10 فٹ سے نیچے چھلانگ لگائے تو اس کے پاؤں کو موج آ جاتی ہے، اور میں تو وہاں پہنچا کہ اگر حکم ہوتا کہ عرش کا پایا پکڑ کر نیچے لے آؤ تو میں اتنی بلندی سے جب میں نے چھلانگ لگائی تو نہ پاؤں کو موج آئی نہ کوئی چوٹ لگی۔ تو حضور نے فرمایا، علی تمہیں موج آتی کیسے، تمہیں چوٹ لگتی کیسے؟ تجھے چڑھانے والا مصطفیٰ تھا، تجھے اتارنے والا جبریل امین تھا۔ تو حضرات گرامی، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو فرمایا، اے بلال، کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھو اور اذان دو۔ لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ اس کا قد چھوٹا ہے، اس کا رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، یہ شین کی جگہ اذان میں سین پڑتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر قد چھوٹا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے ہاتھ یا کندھے رکھ کر اسے چڑھا دو تاکہ پتہ چل جائے کہ محمد چھوٹوں کو بڑا کرنے آیا ہے۔ اگر رنگ کا کالا ہے تو اس کی بات بن گئی، اس لیے کہ کعبے کا رنگ، کعبے کا غلاف بھی کالا ہے۔ اور سن لو، دنیا کہتی ہے کہ رنگ کا کالا ہے،
مگر میں کہتا ہوں کہ یہ رنگ کا تو کالا ہے لیکن اس کے دل میں کالی کملی والا ہے، اور جس کے دل میں کالی کملی والا ہے اس کا دل عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ ہونٹ موٹے ہیں، شین کو سین پڑتا ہے، مگر دیکھو تو صحیح، اگر یہ شین کو سین پڑھنے والا اذان نہ دے تو سورج ہی طلوع نہیں ہوتا۔ تو حضرات گرامی، آج یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کی چھت پر اذان دینے لگا تو خیال آیا کہ میں نیچے اذان دیتا تھا تو منہ کعبہ کی طرف کرتا تھا، اب کعبہ کی چھت پر ہوں، منہ کدھر کروں؟ حضور نے فرمایا کہ اے بلال کیا سوچتے ہو، منہ میری طرف کرو اور اذان دو تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ محمد کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ اسی لیے میرے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہیں، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو حضرات گرامی، مکہ فتح، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ یا غوث۔ میزان رضا۔ حضرات گرامی، مکہ فتح ہوا، بت ٹوٹے، مکہ فتح ہوا، کعبہ کی چھت پر اذان ہوئی، مکہ فتح ہوا، دشمنوں کو معافی ملی، مکہ فتح ہوا، میرے آقا کے خواب کی تعبیر سامنے آئی، مکہ فتح ہوا، صحابہ اکرام کی پریشانیاں ختم ہو گئی، مکہ فتح ہوا، فاروق اعظم کو اپنے سوالات کا جواب مل گیا کہ واقعتاً اللہ ہی سچا خدا ہے، واقعتاً حضور ہی سچے نبی ہے، واقعتاً اسلام ہی سچا دین ہے۔ مکہ فتح ہوا تو میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کا اظہار ہوا کہ اے عمر، اللہ اپنے محبوب کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آج اس کا اظہار ہو گیا، فرمایا محبوب انا فتحنا لک فتحا مبینا، یقیناً ہم نے آپ کو شاندار فتح عطا فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتح کا صدقہ ہے عالم اسلام کو ہر جگہ فتح و